اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا جو ہے آنکھ کا دھوکہ ہے، جیسے ہی آنکھ بند ہوگی یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَضِيلًا۔ یہ دنیا اور اس دنیا کا سامان بڑا تھوڑا ہے، اور آخرت جو کہ اتنی بڑی ہے کہ میری اور آپ کی سوچ تصور نہیں کر سکتی۔ ایک دریا ہے، اگر اس دریا میں سے ایک پرندہ چونچ مارتا ہوا اتنا پانی لے کر گیا ہے کہ ایک قطرہ، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ پرندہ ایک قطرہ اپنے منہ میں لے کے گیا ہے تو وہ دنیا ہے، اور باقی جتنا بھی سمندر ہے وہ سارا کا سارا اللہ ذوالجلال نے آخرت بنا دیا۔ تو آخرت کی اگر فکر سوچ لیں، آخرت کی فکر پال لیں کہ آخرت کو بنے گا کیا، اللہ ذوالجلال کے سامنے پیش ہونا ہے، اس سوال و جواب، حساب و کتاب کا وہ منظر، وہ معاملات، وہ پل صراط کے معاملات، وہ اتنے سخت ترین گھاٹیاں اور دشوار مناظر، اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ آخرت کی اگر فکر کر لیں تو اللہ ذوالجلال پھر دنیا بھی دے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ آخرت بھی بنا دیتے ہیں۔ اور جو فکر دنیا کی ہی لے کے بیٹھ جائے کہ دنیا کے اندر میں مال اکٹھا کروں جتنا ہو سکتا ہے، تو پھر یہ دنیا اس کے لیے وبال بن جائے گی، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ ذوالجلال نے کوئی حصہ نہیں رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے قانون بیان کیا ہے، احق علی اللہ الا يرتفع شيء من هذه الدنيا الا رفعه۔ سرکار رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اس دنیا کے اندر جو بھی چیز جوان ہوگی، جو بھی چیز عروج پر پہنچے گی، اس کو زوال ضرور آئے گا، اور چاہے وہ کوئی کمپنی ہی کیوں نہ ہو، کوئی ادارہ ہی کیوں نہ ہو، یا پھر کوئی گھر ہی کیوں نہ ہو، کوئی فیملی ہو، آپ نے فرمایا ہر چیز کو زوال ہے، اور اس کے بعد زوال آ جاتا ہے۔ بچہ اگر چھوٹا ہے، ماں باپ دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں کہ بچہ جب چھوٹا سا ہے چلنے لگ جائے پھر خوش ہوتے ہیں، چلنے لگ گیا، بڑا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ جو چھوٹا سا بچہ ہے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بھی بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ بھی زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اس دنیا کے اندر آئی ہے اس کو زوال ہے، جو بھی اس دنیا کے اندر چیز عروج پر پہنچے گی اس کو زوال ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیمات دے چکے ہیں اور مسلمانوں کو سمجھا چکے ہیں کہ لوگوں ہر وہ چیز جو عروج پر پہنچے گی اس کو زوال آ جائے گا۔ گاڑی ہے، بعض اوقات جب نہیں ہوتی ہے لوگ بڑے خوش ہو کر دیکھتے ہیں کہ نئی گاڑی ہے، اور خریدنے والا بھی مسکراتا ہے،
کہ میں نے بڑی خوبصورت گاڑی خریدی ہے، اتنا مال لگا کے خریدی ہے، خوش ہوتا ہے، لیکن وہ خوشی، مسکرانے کے لمحات وہ چند منٹ کے لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ خوشی اس کی دھیمی سی ہو جاتی ہے اور وہی گاڑی پھر آخر پرانی ہو جاتی ہے، اس کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز جو عروج پر پہنچے پھر اس کو زوال کہا جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، زوال آتا ہے۔ اور یہاں مجھے وہ بات یاد آ گئی، رستم پہلوان، گاما پہلوان اس کو کہا جاتا ہے، لندن میں جاتے ہیں ایک مقابلے کے لیے، اور وہاں ایک پتھر اٹھاتے ہیں، وہ پتھر جس کو 10 آدمی مل کے اٹھاتے ہیں، تو وہ اکیلا اس پتھر کو اٹھاتا ہے اور دور پھینکتا ہے، اور اس پتھر کو بعد میں کرین سے ہٹا کر سائڈ پہ کیا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے وہی گاما پہلوان، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ لاہور کے میو ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے اور اس کے چہرے کے اوپر ایک مکھی بار بار بیٹھتی ہے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس مکھی کو اڑا سکے۔ تو عروج کے بعد جب زوال آتا ہے تو پھر ایسے ہی آتا ہے۔ تو یہ زندگی جس کے اندر زوال ہی زوال ہے، ہر وہ چیز زندگی کے اندر جو ختم ہونے والی ہے، آج اگر وہ ہے تو کل وہ نہیں رہے گی، تو یہاں تک کہ ہر چیز کو زوال ہی ہے، اور وہ بیٹے جن کو خونے جگر دے کر پالا ہو، تو وہ بیٹے بھی آخر جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے، اور جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی بات کو سنیں۔ تو جب وہ اپنے ماں باپ کے پاس آتے ہیں بات سننے کے لیے، تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس طاقت نہیں، اور جب عروج تھا، جب جوانی تھی، جب وہ بات سنانا چاہتے تھے اپنے بچوں کو، اس وقت بچے چھوٹے تھے، بات سننے کے لیے تیاری نہیں تھی، اور جب تیار ہوئے تو ماں باپ جو ہے وہ زوال کا شکار ہو گئے، بڑھاپے میں چلے گئے۔ تو اس دنیا کے اندر ہر چیز کو زوال ملے۔ ایک بوڑھی ماں جو کہ اولڈ ہوم میں یہ فریاد کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ میرے 3 بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں، کتنے پیار اور محبت اور لاد سے پالا ہوگا، اور وہ بوڑھی عورت یہ کہتی ہے کہ میرا ایک بیٹا جرمنی میں ہے، ایک لندن میں ہے اور ایک امریکہ میں ہے، لیکن بات وہ کہتی ہے یہاں اولڈ ہوم، جہاں بوڑھوں کو لوارث چھوڑ دیا جاتا ہے، لاہور کے اندر تو بنے ہوئے ہیں اس طرح کے لاوارث خانے کہ جہاں بوڑھوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر وہاں ان کی پرورش ہوتی ہے۔ اب تو باقاعدہ لوگ وہاں اشتہار لگانے لگ گئے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے بوڑھے کو یہاں پہ چھوڑنا ہے، اپنے بوڑھے والدین کو یہاں پہ جمع کروائیں اور مہینے بعد ان کی فیس جمع کروا دیں، ہم ان کو پالیں گے، ان کی خدمت کریں گے۔ تو یہ کام جو ہے، یہ اگر کافروں کے ہاں ہو تو ہم سمجھ آتی ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی یہ چیز جو ہے نا عروج پر پہنچ رہی ہے۔ پاکستان کے اندر یہ کام جو ہے ہو رہا ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ اس اولڈ ہوم میں میرے اپنے بیٹے مجھے چھوڑ کے گئے ہیں، تو اندازہ لگائیں ان بوڑھوں کی اگر قدر نہ کی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں ہم کس طرح جواب دیں گے؟
ساتھ محبت پیار اور الفت اگر نہ کیا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں ہماری بھی کوئی اوقات نہیں ہوگی، کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی اور کہا کہ ماں باپ کو دنیا کے طعنے یہ نہیں مارا کرتے، ماں باپ کو اگر مارتے ہیں تو اولاد کے رویے مارتے ہیں، ماں باپ کو اگر قتل کرتے ہیں تو اولاد کے رویے قتل کرتے ہیں۔ دو بوڑھے ماں باپ جنہوں نے اپنے بیٹوں کی پرورش کی اور ان کو پڑھایا لکھایا، یہاں تک کہ وہ بیٹے جو ہیں وہ باہر چلے گئے، لیکن اب کیا معاملہ ہے کہ ہر ماں وہ اپنے ماں باپ کو پیسے بھیجتے ہیں، خود نہیں آتے، دولت بھیجتے ہیں لیکن خود نہیں آتے ملنے، لیکن وہ بوڑھے خوش ہیں۔ لاہور کے اندر ایک کالونی میں انہوں نے گھر خریدا اور پھر وہ مسکراتی ہوئی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جس گھر کے اندر بھی جاتے ہیں لوگ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اب وہی بوڑھے ان کو ایک بیٹے کا فون آتا ہے، اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ آپ اکیلے یہاں دونوں رہتے ہیں، آپ میرے پاس آ جائیں امریکہ۔ تو ایک بیٹا ان کو بلاتا ہے، ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بیٹے نے ہمیں بلایا۔ وہ جاتے اور ایک سال گزرتا ہے، ایک سال گزرا ہے، ایک سال بعد اس بیٹے نے اور اس کی بیوی نے مل کے ان دو بوڑھوں کا حال یہ کیا ہے کہ ایک کو سٹریچر پر لٹا کر پاکستان بھیجا ہے اور ایک کی لاش بھیجی ہے۔ ایسی بھی اولادیں ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا کیا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں بوڑھے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان بوڑھوں کے کیا حقوق ہیں؟ اللہ ذوالجلال کا قرآن بیان کرتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ہر وہ عبادت چاہے رکوع کی ہو، سجود کی ہو، ذکر و اذکار کی ہو، کوئی بھی عبادت ہو، عبادت ہوگی تو صرف میرے لیے ہوگی، اور عبادت کے بعد دوسرا اگر کوئی کام ہے تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ان بوڑھوں کا احترام اور عزت کرنی ہے۔ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، تمہیں زندگی کے اندر ایک مل جائے یا یہ دونوں مل جائے خدمت کرنے کے لیے، تو ان کی خدمت کر کے اللہ ذوالجلال کی رضا اور جنت حاصل کرو۔ اف
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، اور ان کے سامنے نرم گفتگو کرنی، احترام اور عزت کے ساتھ بولنا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ان کے لیے رحمت اور شفقت سے اٹھانا ہے. یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ بوڑھے، ان کا احترام کرنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ نہیں کرنا کہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب یہ مر جائیں، ان سے جان چھوٹ جائے تو یہی بہتر ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں پھر ان کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ ان کے اوپر رحم فرما دے. جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر شفقت کی، رحم کیا، اے اللہ تو بھی ان کے اوپر رحم فرما دے. تو یہ چیزیں کوئی بھی سوچتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تعالیٰ نے قرآن میں اپنی عبادت کے بعد ان بوڑھوں کے ساتھ حسن سلوک اور عزت اور احترام کا حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اپنی بدمانیاں نہ کرنی شروع کر دو. اگر ان کی قدر کر لی تو اللہ رب العزت کے ہاں ہماری بھی قدر ہو جائے گی. اور اگر ان کی قدر نہ کی اور ان کو ہم چھوڑے اولڈ ہوں کہ وہی ان کو پالے سنبھالے، لوالس خانوں میں ان کو چھوڑائے، تو پھر یہی والدین آپ لوگوں کے لیے وبال بن جائیں گے. اور قیامت کو رب کے سامنے پھر کیا کہیں گے؟ ایک شخص کسی میڈیا کے اینکر کو کال کرتا ہے، وہاں پہ مفتی بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے معافی مانگتا ہوں، وہ مجھے معاف نہیں کرو. کہتا ہے تمہارے والدین کہاں پہ ہیں؟ کہتا ہے کہ میری ماں تھی، اس کو میں اولڈ ہوم چھوڑا ہے، اللہ وارث نہ ہے، لیکن اب میں معافی مانگنا چاہتا ہوں تو مجھے معافی نہیں مل رہی، مجھے سکون نہیں آ رہا، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی. پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں معاف نہیں کرتی؟ تو وہ کہتا ہے اصل میں میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ مر چکی ہے. جب لوارث خانوں میں ایسے اولڈ ہوم کے اندر ہم اپنے ان بوڑھے والدین کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ان کی فیس ہم ادا کرتے رہیں گے، لیکن سنبھالنے اور پالنے کا جو نظریہ ہے وہ یہی ادا کرتے رہیں گے. اور وہی بوڑھے پھر ان کو بد دعائیں دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور بعد میں یہی اولاد پھر ٹکرے مارتی ہوئی روتی ہوئی نظر آتی ہے. ان کی قبروں پہ ناک رگڑتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کہیں سے ہمیں نجات مل جائے، ہمارے والدین ہمیں معاف کر دیں. تو کبھی سوچے کہ وہ ماں جو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے اور کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اور پھر کس طرح اس کو پال کے جوان کر دیتی ہے. کبھی یہ سوچا؟ اگر یہ سوچ آ جائے ایک مسلمان کو تو وہ کبھی بھی دوسری سوچوں کی، اس دنیا کی پرواہ نہ کرے، اس دنیا کی دولت کی پرواہ نہ کرے. پرواہ کرے تو پھر اپنے بوڑھے ماں باپ کی پرواہ. اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کی پرواہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ابغونی ضعفاءکم، کائنات کی اعلیٰ ہستی سردار رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ نے فرمایا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لینی ہے وہ اس میری امت کے بوڑھوں سے محبت کر لے، ان کا احترام کر لے، ان کی عزت کر لے، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آ جائے۔ ان بوڑھوں کا جو احترام کرتا ہے سمجھ لو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حقدار بن گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی اس شخص کے لیے ہے جو ان بوڑھوں کا احترام کرتا ہے، اپنے والدین کا احترام کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان معاشرہ ہے اور اس معاشرے کے اندر اگر کوئی مسلمان ایسے کام کرے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احترام سے پیش نہ آئے تو پھر تو سمجھ نہیں آتی کہ ایک مسلمان ہو کے اس طرح کے کام کرتا ہے۔ اگر کوئی کافر ہے وہ اس طرح کے کام کرتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ یہ تو کافر ہے، اس کو ادب ہی نہیں ہے کہ ان بوڑھوں کا احترام کیا ہے، ان بوڑھوں کی عزت کیا ہے، ان بوڑھوں کی قدر کس طرح کرنی ہے۔ وہ کافر کو تو سمجھ آتی ہے لیکن آج مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ کافروں کے ہاں تو زیادہ سے زیادہ اولڈ ہوم بن رہے ہیں جہاں پہ بوڑھوں کو جمع کیا جا رہا ہے، لیکن اب پاکستان کے اندر بھی وہ یہ رواج عام ہو رہا ہے۔ لیکن اسلام نے تو بوڑھوں کی قدر کرنے کی تلقین کی ہے کہ ان بوڑھوں کی قدر کر لو، اور اسلام صرف مسلمان بوڑھے کی ہی قدر کی تلقین نہیں کرتا بلکہ ایک کافر ہے، بوڑھا ہے، اس کی بھی عزت اور احترام کی تلقین کرتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک قبیلے کے مین گیٹ کے سامنے ایک بوڑھا کھڑا ہے، اندھا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ عمر فاروق اس بوڑھے کے پاس جاتے ہیں، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں یہودی ہوں۔ کہتا ہے تو کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ میں حالات کا مارا ہوا، نہ میرے بچے ہیں، نہ میرے پاس گھر ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی اس کو اپنے ساتھ کر لے جاتے ہیں، جو چیز میسر ہوتی ہے اس کو دے دیتے ہیں، اور اس کو دینے کے بعد اپنے وزیر خزانہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اس پورے شہر کے اندر جتنے بھی اس طرح کے بوڑھے ہیں ان کی ایک لسٹ بناؤ، اور لسٹ بنانے کے بعد مال غنیمت سے ان کا وظیفہ جاری کرو۔ یہ تو عمر فاروق تھے جو ان بوڑھوں کا خیال کرتے تھے۔ آج لوارس سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں بوڑھے، بوڑھی ماں جو ریڈی کو چلاتے ہوئے سبزیاں بیچتے ہوئے نظر آتی ہے، اور مسلمان اپنی اس جنت کو پاؤں کے نیچے رونقتا ہوا۔ یہ مسلمان تیری غیرت کہاں گئی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تجھے اتنی نعمت سے نوازا، ماں اور باپ کی قدر نہیں کی تو دنیا کے اندر انسان تھک کے کھاتا ہوا مر جاتا ہے، سر پٹکتا ہوا مر جاتا ہے، کوئی اس شخص کی عزت بھی نہیں کرتا، اور آخر میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسے انسان کی جان نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ظلم سے باز آ جاؤ، ظلم سے رک جاؤ، اور اسلامی ریاست کی یہ اسٹیٹس نہیں ہوتا کہ ایک مسلمان ہو اور پھر اپنے والدین کے ساتھ ان بوڑھوں کے ساتھ اس نے سلوک نہ کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کا احترام اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات تو بڑی خوبصورت ہے، اور مسلمانوں کی بات تو بعد میں، آپ نے کافروں بوڑھوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کی
دعوت دی ہے کہ ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے۔ کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جہاد کے لیے جس لشکر کو بھی بھیجتے آپ ان کو کہتے کہ بسم اللہ پڑھ کے جاؤ، وباللہ اور اللہ کی توفیق سے جاؤ، وعلی ملت رسول اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب کی تعلیمات لے کر جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول تعلیمات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لا تقتلوا شیخا فاریا، جنگ کے دوران کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، اگر کوئی بوڑھا مل جائے اس کو نہیں مارنا، جو تمہارے ساتھ لڑ رہا ہے مقابلہ کر رہا ہے اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، جنگ کے اندر کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، ولا امرأة ولا صبيا، کسی عورت کو نہیں قتل کرنا، کسی بچے کو نہیں قتل کرنا، اور کسی پھلدار درخت کو بھی نہیں کھیڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسی تعلیمات دیتے ہیں۔ آج افسوس کہ ہم ایسی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا۔ ہم مسلمان ہیں، آخرت بھی ہے، رب کے عذاب بھی ہیں، اور اگر عمل نہ کیا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ تو کہا کرتے تھے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے ہی زندگی بنتی ہے۔ عمل نہیں کرے گے تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ ذوالجلال نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اگر وہ طریقہ شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصول ہیں، جو شریعت ہے، جو ادب و آداب انہوں نے سکھائے ہیں، اگر ان کو چھوڑ دے تو پھر انسان حیوان بن جاتا ہے۔ آج یہی کچھ ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، تعلیمات جو ہیں ان پہ نظر ثانی نہیں کرتے کہ آخر کیا ہے، قرآن نے کیا بتایا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ یہ زندگی کے طریقے ہمیں سمجھ اس وقت آئیں گے جب ہم اللہ ذوالجلال کے حق ادا کریں گے، اور جو رب کا حق ادا نہیں کرتا اللہ ذوالجلال کے عذاب پھر آتے ہیں، اور دین کی سمجھ ایسے لوگوں کو نہیں آتی۔ اگر سمجھ آ جائے تو پھر انسان دین کے اندر پیوستہ ہو جاتا ہے، اور جو شخص نماز ہی نہیں پڑھتا، اللہ ذوالجلال کی قرآن کی طرف نہیں آتا، آپ ایسے انسان سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو کس طرح کے چیزوں سے نوازے گا؟ اور جو انسان دنیا کے اندر دین پہ نہیں چلتا، اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتا ہے، پھر آخری وقت ہوتا ہے ایسے انسان کو اللہ کلمہ بھی نصیب نہیں کرتا، ذلت کی موت مر جاتا ہے، قبر اور حشر کے عذابات اس کے لیے پھر تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں قبر اور حشر کے معاملات سے محفوظ رکھنا، اپنی پناہ میں رکھنا۔ رب سے ڈریں گے تو ہمیں ان بوڑھوں کی قدر کرنے کا پتہ چلے گا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا ہمیں پتہ چلے گا۔ لیکن اگر ہم دین کی طرف نہیں آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انہوں نے تعلیمات دی ہے اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو ہم جتنا مرضی ٹکریں مار لیں، جتنا مرضی اپنے آپ کو کہیں کہ ہمیں سمجھدار ہیں،
ہم سے بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں سمجھدار، تو پھر ہم اس دنیا کے اندر بھی گمراہ ہیں اور آخرت میں اللہ ذوالجلال کے عذاب ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو ان بوڑھوں کے ساتھ حسن سلوک کی دعوت دی۔ جنگ کے اندر عورت مل جائے، بچہ نظر آ جائے، بوڑھا بزرگ نظر آ جائے، آپ نے اس کو بھی نہ قتل کرنے کی، نہ مارنے کا حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے، اللہ کے رسول سے کہتی ہے، اے اللہ کے رسول، سرکار رسول، میری والدہ جو کافر ہے وہ میرے گھر میں آئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس کی خدمت کروں، اس کو کچھ دوں، کیا میں اس کی خدمت کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا صلی امکی، کہ وہ اگرچہ تمہاری والدہ ہے تو اس لیے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہیں لیکن ہے تو تمہاری والدہ، اس لیے جاؤ اس کی خدمت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تعلیمات دی۔ ماں باپ اگر کافر بھی ہو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی عزت اور احترام کرنا چاہیے، نہ کہ ان کی نہ قدری کر کے، ان کی نہ شکری کر کے ان کو اولڈ ہوم میں بھیجائے اور لوارث خانوں میں ان کو جمع کروا۔ اللہ رب العزت قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا البرکۃ مع قابلکم، جس گھر کے اندر ایک بوڑھا موجود ہو سمجھ لو گھر کے اندر برکتیں آ رہی ہیں۔ بوڑھے ماں باپ جس گھر کے اندر موجود ہوں، چاہے کوئی بوڑھا بزرگ گھر کے اندر موجود ہو یا ماں باپ دونوں گھر کے اندر بوڑھے موجود ہیں، زندہ ہے، حیات ہے، سمجھ لیں اللہ ذوالجلال کی رحمتیں اور برکتیں اس گھر کے اندر آ رہی ہے، رب تعالیٰ کی برکتیں اس گھر کے اندر نازل ہو رہی ہے۔ اور جو ان کی قدر نہیں کرتا اور ان کو یہ سمجھ لیتا ہے یہ بوجھ ہے اور یہ زندگی کی تھکاوٹ ہے، یہ سمجھ لیتا ہے، تو پھر ایسے رحمتیں اور برکتیں نہیں آتی۔ اور یہ بوڑھے ماں باپ اگر ان کی قدر نہ کی جائے تو پھر رب کی رحمتیں اور برکتیں روٹ جائیں۔ اور اگر برکت لینی ہے تو ان کی قدر کرو، گھر میں موجود ہے ان کا احترام کرو، عزت کرو ان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو فرمایا تھا کہ جس نے میری محبت لینی ہے وہ ان بوڑھوں کے ساتھ حسن سلوک، احترام اور عزت سے پیش آئے۔ کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، آپ نے فرمایا یہ جو دنیا کے اندر تمہیں رزق مل رہا ہے اور اس دنیا کے اندر جو تمہاری مدد ہو رہی ہے، فتوحات مل رہی ہے، یہ ان بوڑھوں کی وجہ سے تمہیں رزق بھی مل رہا ہے اور جنگوں کے اندر جو فتح مل رہی ہے، جو رب کی مدد مل رہی ہے، یہ بھی ان بوڑھے بزرگوں کی وجہ سے مل رہی ہے۔ تو گھر کے اندر اگر بوڑھے موجود ہیں تو یہ رزق کا باعث ہے، تمہارے رزق کے جو پانی ہے وہ چلتا رہے گا، جو رزق کا دریا ہے وہ چلتا رہے گا جب تک یہ بوڑھے تمہارے گھروں کے اندر موجود ہے۔ یہ والدین یہ تمہارے گھر کے اندر ہے، ان کی قدر کرتے رہو گے، تمہارے رزق کا جو دریا ہے وہ اسی طرح بہتا رہے گا، چلتا رہے گا، یہ دعائیں کرتے رہیں گے، تمہارے رزق میں وسعت ہوتی رہے گی۔ اور اگر ان بوڑھوں کی قدر نہ کی اور ان کو اٹھا کے لوارث خانہ میں چھوڑ آئے، اولڈ ہوم کے اندر چھوڑ آئے، تو پھر یہ بوڑھے یہ دعا نہیں بنیں گے، یہ تمہارے لیے بد دعا بن جائیں گے، عذاب بن جائیں گے۔
اللہ رب العزت ان بوڑھوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ ہمارے بچوں کے اوپر رحم نہیں کرتا، ان کے ساتھ شفقت نہیں کرتا، ویوقر کبیرنا، اور جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، بڑوں کے ساتھ احترام نہیں کرتا، ان کی عزت نہیں کرتا، ان بزرگوں کی، ان بوڑھوں کی عزت اور شفقت نہیں کرتا، احترام سے پیش نہیں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، کسی اور کے ساتھ ہو جائے، عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ ہی تو الگ بات ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ جو ان بچوں کے ادب نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، اور ان بوڑھے بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، ان کا ادب نہیں کرتا، اللہ رب العزت سے دعا کیا کرو کہ اللہ ان کو ہماری زندگی میں بھیجا ہے، ان بوڑھوں کو بال سفید ہو گئے ہیں، اے اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ان سے پوچھو جن کے والدین نہیں ہیں، رات کو سوتے ہیں تو آنکھیں بھر بھر کے پانیوں سے بھیگی ہوئی ٹپکتی ہے، وجہ کیا ہے کہ ماں باپ کی قدر کر لو، آج اگر موجود ہیں تو ان کی قدر کر لو، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے پوچھو کہ ان کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گاؤں دیہات کا معاملہ ہو، یہاں اولڈ ہوم تو نہیں ہے، لیکن ماں باپ کی عزت اور احترام یہاں نہیں کیا جاتا۔ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس سلوک سے پیش آتے ہیں۔ بعض اوقات شہروں کے اندر، سٹی کے اندر، وہاں تو اولڈ ہوم بن چکے ہیں کہ جہاں پہ اپنے ماں باپ کو لوگ جمع کروا دیتے ہیں اور پھر سالوں سال گزر جاتے ہیں، ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ ہم ان کو پوچھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت له نورا یوم القیامہ، جو شخص اسلام کی حالت میں اللہ ذوالجلال کی فرما برداری کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اسلام کے جو احکامات ہیں وہ پورے کرتا ہے، اور یہ کام پورے کرتے کرتے اس کے بعد سفید ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا قیامت کے دن یہ سفید بال اس کے لیے نور بن جائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ما من مسلم یشیب شیبۃ، جو مسلمان بوڑھا ہو جائے، اس کے بال سفید ہو جائیں، آپ نے فرمایا اللہ ذوالجلال اس کے ہر بال کے بدلے اس کی ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس شخص کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اس کے گناہ بھی معاف کرتے ہیں، اور وہ بال اس کے لیے قیامت کے دن نور بن جائیں گے، روشنی بن جائیں گے۔ ان بوڑھوں کی اگر قدر نہ کی، ان کی ناقدری کرتے رہے تو یہ بوڑھے پھر قیامت کے دن اپنی اولاد کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو تعلیمات دی ہے کہ ان بوڑھوں کا احترام کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ بابا عیدی مرحوم جس کا ایک بڑا ادارہ ہے، بڑے مشہور ہیں لیکن اب فوت ہو گئے، اس سے کسی نے پوچھا آپ کی زندگی کا کوئی عبرتناک واقعہ جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وہ ہمیں بتائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا ایک بڑی گاڑی میرے دروازے کے سامنے کھڑی ہوئی، لینڈ کروزر، نہ جانے اس کے اندر ایک بوڑھا نکلتا ہے، بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ میں بیگ ہے، اور بیٹا بھی نکلتا ہے، اس نے بھی بڑے خوبصورت لباس پہنا ہے اور بڑا خوبصورت جوان ہے۔ وہ اس گاڑی سے بوڑھے کو نکالتا ہے اور بوڑھا بیگ پکڑ کے وہ میرے گھر کی طرف چلتا ہے، اس کفالت خانے کی طرف چل دیے ہوتا ہے، پوچھتا ہے
بابا عیدی کہتے ہیں میں نے پوچھا بابا جی کدھر جا رہے ہیں؟ اس کا بیٹا بول کے کہتا ہے کہ یہ میرا والد ہے، میں باہر ہوتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہوتا، اس لیے میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو آپ اپنے پاس رکھیں۔ تو وہ بوڑھے کو چھوڑ کے جاتا ہے، کئی سال گزرتے ہیں تو بابا عیدی مرحوم کہتے ہم نے کئی دفعہ اس کو فون کیا کہ اپنے والد کو مل لو، وہ بیمار ہے، کئی دفعہ اس کو فون کیے، اس نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور آخر ایک دن وہ بوڑھا مر جاتا ہے، وہ پھر فون کرتے ہیں کہ تمہارا والد مر چکا ہے، آ جاؤ اس کا جنازہ پڑھ لو، اس کا چہرہ دیکھ لو۔ تو وہ بیٹا آگے سے یہ کہتا ہے کہ اگر مر گیا ہے تو اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو وہیں پہ دفن کر دو، میرے پاس وقت نہیں۔ تو یقین جانے یہ انسان، اس کو بھی موت آتی ہے، اس نے بھی ایک دن مرنا ہے، اور نہ جانے اس کی موت کیسے لکھی ہے یہ تو اللہ ذوالجلال ہی جانتے ہیں۔ تو ان بوڑھوں کی قدر کر لیں اس دنیا کے اندر، اگر ان کی قدر نہ کی تو پھر آخرت میں رب کے عذاب ہمارا مقدر بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم، آپ نے فرمایا میرے امتیوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں تم میں سے بہترین انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہمیں بتائیں کہ بہترین کون ہے؟ آپ نے فرمایا اطولکم اعمارا واحسنکم اعمالا، آپ نے فرمایا وہ انسان جس کو اللہ ذوالجلال لمبی عمر دے دے، واحسنکم اعمالا، اور وہ نیک عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، جس کو لمبی عمر مل جائے اور عمل وہ اچھے کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ تو وہ بوڑھا جو اپنی زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرتے کرتے اس کی زندگی گزر گئی، زندگی بسر ہو گئی، رب کو راضی کرتے کرتے ہی ساری زندگی اس نے اللہ کی راہ پہ لگا دی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت کا بہترین انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لا یتمنى احدکم الموت، خبردار لوگوں اس بات سے رک جاؤ، سمجھ لو کہ کوئی بھی شخص تم میں سے موت کی تمنا نہ کرے، یہ نہ کہو کہ میرے حالات برے ہیں، میں پریشان ہوں، معاملات بگڑے ہوئے ہیں، یہ اس ملک کے اندر کھانے کو روٹی میسر نہیں، اور انسان تنگی اور پریشانی کی وجہ سے موت مانگنا شروع کر لیتا ہے کہ مجھے موت آ جائے۔ آپ نے فرمایا موت کی تمنا نہ کرو، دعائیں نہ کرو موت کے لیے، وَمِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُ، اس سے پہلے کہ وہ وقت جو اللہ ذوالجلال نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے کہ جو مقرر وقت پہ تمہیں موت آنی ہے وہ تو اس وقت پہ آ جانی ہے، لیکن اپنے وقت سے پہلے موت کی تمنا نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنُ أُمُورُهُ إِلَّا خَيْرًا، آپ نے فرمایا مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یہ اللہ ذوالجلال نے خیر ہی خیر رکھی، مومن کی زندگی بہترین ہے، اللہ نے اس کے اندر خیر رکھی ہے، اور یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، اس پہ انسان کا حق نہیں ہے، اللہ ذوالجلال کا حق ہے، اور وہ مقررہ وقت پہ جب چاہے انسان کو اس دنیا سے لے جائے، انسان کے اوپر پریشانی تنگی مصیبت آ جائے،
یہ نہیں کہ وہ خودکشی کرتا ہوا نظر آئے اور اپنے آپ کو اذیت میں ڈالتا ہوا نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی مسلمان موت کی تمنا نہ کرے۔ پریشانی اور مصیبت آ جائے یہ مسلسل نہیں رہتی اور ختم ہو جایا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ سلیمان بن عبد الملک ایک بوڑھے کو کہتے ہیں کہ کیا آپ نے مرنا نہیں ہے؟ وہ بوڑھا کہتا ہے نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ تو وہ کہتا ہے کیوں نہیں مرنا چاہتا؟ زندگی کی بہاریں تو دیکھ لی، بوڑھے ہو گئے ہو تو ابھی بھی مرنا نہیں چاہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے اس لیے مرنا نہیں چاہتا، وجہ یہ ہے کہ جب جوان تھا، جوانی تو گزر گئی اور جوانی کے جو نچولے تھے وہ تو میں نے گزار دیے اور جوانی پھڑپھڑاتی ہوئی گزر گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اب اللہ ذوالجلال نے بڑھاپا دیا ہے تو بڑھاپے کے اندر اللہ ذوالجلال کی رحمتیں اور برکتیں اتر رہی ہیں، رب کی رحمتیں اور برکتیں اتر رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جب چارپائی سے اٹھتا ہوں تو کہتا ہوں بسم اللہ، اور جب دو بندوں کا سہارا لے کے چارپائی کے اوپر بیٹھتا ہوں اور جب بیٹھ جاتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ، تو کہتے ہیں اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ بات سمجھنے کی ہے۔ ان بوڑھوں کی اگر قدر کریں گے تو اللہ ذوالجلال کی گھر کے اندر رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ ان بوڑھوں کی وجہ سے ہی گھروں کے اندر اللہ ذوالجلال رزق اتارتے ہیں۔ پورے گھر سے روٹ جائیں تو پھر رزق بھی روٹ جائے۔ ایسے ایسے بندے بھی میرے پاس آتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر فکر و فاقہ، روزی تنگ ہو گئی ہے، رزق آنا ہی چھوڑ گیا ہے۔ پہلے رزق آتا تھا اب نہیں آتا۔ جب پوچھا اس حدیث کو جب میں سمجھ رہا تھا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب گھر کے اندر سے پورے روٹ جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر رزق کی جو فراوانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت ان بوڑھوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا خیارکم اطورکم اعمارا حین سددوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ تم میں سے نیکی کرے اور وہ نیکی کو مسلسل کرتا رہے اور کرتا کرتا بوڑھا ہو جائے اور یہ کام مسلسل کرتا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اپنی زندگی کے اندر وہ نیکیاں کرنے والا انسان حتیٰ کہ بوڑھا ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بڑھاپا بھی اس کے لیے خیر و برکت کا باعث بن جاتا ہے، اس کے لیے خیر بن جاتی ہے، اس کے لیے برکت بن جاتی ہے جس نے ساری زندگی اللہ کی راہ پہ لگائی ہے۔ اور جب بڑھاپا آتا ہے تو اللہ ذوالجلال کی رحمتیں پھر آنا شروع ہو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام سماعی لغت کے ایک بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں قبیلوں کے اندر جایا کرتا تھا، عرب کے قبیلوں میں، مختلف قبیلوں میں جایا کرتا تھا۔ اگر کوئی لفظ سمجھ نہ آتا تو قبیلے میں جا کے لوگوں سے سمجھتا کہ یہ کس طرح بولتے ہیں، ان کی لغت کس طرح ہے، تو وہ قبیلوں میں جایا کرتے تھے عرب کے اندر۔ اس وقت وہ کہتے ہیں میں ایک قبیلے کی طرف گیا، میں نے دیکھا وہاں پرانے کنویں ہوا کرتے تھے اور عرب کے اندر گرمی اتنی ہوتی ہے کہ 50 درجہ حرارت، یہ تو عام سی بات ہے، اتنی گرمی ہوا کرتی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک کنویں کے ارد گرد ایک بیٹا اپنے باپ کو جہاں پہ بیل اور گدھا اس طرح کی کوئی جانور مان کے وہ بیل کو اسی طرح پھر وہ پانی کنویں سے نکالتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بیٹا اپنے باپ کو اس گدھے کی جگہ پہ اس نے جویا ہوا تھا اور وہ چکر کاٹ رہا۔ جب وہ باپ رکتا تو بیٹا پیچھے سے اس کو مارتا
تو امام صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ظالم یہ تو کیا کرتا ہے، اپنے باپ کو مارتا ہے، اور اس شدت کی گرمی کے اندر اس کو یہ جانور کی جگہ پہ تو نے اس کو جویا ہوا۔ تو وہ آگے سے باپ دیکھتا ہے کہ یہ کون انسان ہے جو ہمدردی جتا رہا ہے، میری طرف دیکھ رہا ہے۔ جب وہ امام پاس آیا تو دیکھتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو باپ خود بول کے کہتا ہے کہ میرا بیٹا جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو۔ کہتا ہے وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے باپ کے ساتھ اس طرح کیا تھا، آج میرا بیٹا میرے ساتھ کرے، تو جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ نیکی ہے، برائی کرو گے تو پھر قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی برائی ملے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بوڑھوں کا احترام کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بزرگ آ رہا ہے اور نوجوان راستے میں کھڑے ہیں، اس بوڑھے کو راستہ نہیں دے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، جو چھوٹوں کا ادب نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے بوڑھوں کا احترام اگر مل جائے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنے گھر سے باہر اگر کوئی بوڑھا بزرگ مل جائے اس کا بھی احترام کرو، ان سے دعائیں لیا کرو، اس کی عزت کیا کرو۔ اللہ ذوالجلال آسمان پہ خوش ہوتے ہیں، بوڑھا زمین پہ خوش ہو گیا تو اللہ رب العزت آسمان پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ مالک الملک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک بوڑھے بزرگ کی خدمت کے لیے، اس کی بیمار کرسی کے لیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ابو جان آپ کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا میں آپ کا ماموں ہوں یا آپ کا چاچا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا آپ نے اپنی ماں کی طرف سے رشتہ نکالا نہیں، آپ میرے ماموں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ آپ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تو وہ بوڑھا کہتا ہے کہ اگر میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں تو اس میں میرے لیے خیر ہے، کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو وہ بوڑھا کہتا ہے لا الہ الا اللہ، پیار اور محبت تھوڑا سا جگایا اور وہ بوڑھا مسلمان ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بوڑھوں کو بھی گرم نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اور پانی اگر کوئی مانگ لے تو پھر اس کو بھی گالیاں دینا، یہ ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہوتا۔ اور اب یہ نہ کہنا کہ بوڑھوں کی اتنی تعریف کرتے پورا جمعہ پڑھاتے ہوئے، تو اب اینڈ پہ بوڑھوں کے ساتھ یہ ہے، یہ بھی بات کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے کے پاس گئے، آپ اس کی ذمہ داری کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بخار بھی اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے کفارہ بن جائے گا گناہوں سے۔ تو وہ بوڑھا آگے سے کہتا ہے بل ہم کفور علی شیخ کبیر تزرہ القبور، یہ بخار گناہوں کی وجہ سے گناہوں کو ختم نہیں کرے گا بلکہ یہ مجھے قبر میں پہنچا کے چھوڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر اس وقت یہ کہہ دیا فنعم، جیسا تم چاہتے ہو ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ بات کہہ کے چلے گئے تو شام تک فوت ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔